بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج عظمہ بخاری نے بڑی دھواں قسم کی پریس کانفرنس کی۔ ویسے تو وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں دھواں قسم کی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے وہ پھر اپنی سیلریز کے حوالے سے بات کریں، اس میں گزارا نہ ہونے کی بات کریں، یا وہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں، وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، جوش خطابت میں بڑا کچھ کہہ بھی جاتی ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک فتنہ گروپ کا کام پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانا ہے۔ وہ فتنہ گروپ ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں فتنہ گروپ کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز پھیلانا اس فتنہ گروپ کا کام ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور کی کوئی بھی آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ یہ بات ناظرین انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی ہے، اور ان کے مطابق مریم نواز کے دور میں شفافیت سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے۔ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کسانوں کے نام پر گندم رکھوا کر پیسے کھاتی رہی ہے۔ اگر وہ کسانوں کے نام پہ گندم رکھوا کر پیسے کھاتے رہے ہیں تو میڈم صاحبہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ کے دور میں تو کسان رل گیا ہے، آپ کے دور میں تو کسان کو ریٹ ہی نہیں دیا گیا، آپ کے دور میں کسان سڑکوں پہ اپنی گندم بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ آپ نے پچھلے جو مریم صاحبہ کی تقریر تھی اس میں کہا گیا کہ بے خوف ہو کے گندم لگائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب گندم لگ گئی، جب کاشت ہو گئی، جب اس کو خریدنے کا وقت آیا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ کے اس کو اوپن مارکیٹ کر دیا۔ تو اب کس حیثیت سے، کس طرح سے آپ اپنے مخالفین پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ اپنا آپ کا دور حکومت میں کسانوں کا اتنا برا حال رہ چکا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اب آنے والے ٹائم میں منصوبے اناؤنس کریں وہ ایک الگ بات ہے، موجودہ ٹائم میں کیا چل رہا ہے کسانوں کے ساتھ، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، عظمہ بخاری نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بلایا۔ صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پہ پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کیا۔ یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت جاری ہے، اور جو کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ کی مدت 10 سال کے لیے بڑھا بھی سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا پاسبل بھی ہے؟ ویسے تو آئینی ترمیم کے ساتھ کچھ بھی پاسبل ہے، پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا وہ بھی پاسبل ہو گیا، تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس بڑی اہم کانفرنس جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس اعلامیے کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کے فروغ کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس بھونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی کے خود ساختہ کردار کو گمراہ طور پر پیش کرنا ہے۔ در حقیقت دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس پہ بھی ڈسکشن رہے گی آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے ڈسکشنز ہیں اور پروگرامز میں بھی یہ ڈسکس ہوتا جا رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، میرے اینڈ سے پرابلم یہ ہے کہ یہ خبر مارکیٹ میں آئی کیسے ہے، کیسے یہ فلوٹ کی گئی ہے، کیوں اس پہ ڈسکشنز رہی ہیں اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ناظرین، خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت کی تبدیلی سے متعلق خبروں کی تردید بھی آج سامنے آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب، صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق بحث ہی نہیں ہوئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے سے متعلق کوئی خیال موجود ہی نہیں ہے۔ جانتے ہیں صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کے خلاف مہم کے پیچھے کون ہے؟ ایسے افراد کا مقصد دشمن ایجنسیوں سے مل کر پاکستان کے خلاف کام کرنا ہے۔ اگین وہی کویسچن کہ یہ بات مارکیٹ میں فلوٹ کس طرح سے ہوئی ہے، کس نے اس خبر کو مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں، اور یہ کیوں ڈسکشن کا حصہ ہی کیوں ہے یہ خبر، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کچھ کے پی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ جمائمہ خان نے ٹویٹ کر دیا ہے جس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں اس طرح کی کہ وہ جو ہے ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے گورنمنٹ کو خیر ہائی لائٹ اپنے ٹویٹ میں کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وہ ان سے ملنے آئیں گے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، کیوں کسی کو گرفتار کیا جائے گا جب تک کوئی وائلیشن میں نہیں جاتا ہے، کوئی سیریس وائلیشن میں نہیں جاتا ہے؟ اس سب پہ ڈسکشن رہے گی آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حافظ ذیشان رشید صاحب ہیں، سیکریٹری اطلاعات پنجاب پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے کرنل صاحب ذرا شارٹلی آپ ہی بتا دیجئے، کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بڑی اہم بات جو ہے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی ہے،
اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. بلوچستان میں بھی پراکسیز کے تھرو ہی کارروائیاں کی گئی ہیں. جو بچوں کی جو اسکول کی جو بس تھی اس کو بھی پراکسیز کے تھرو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب اس پہ آپ کا کامنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم نے انڈیا کو ہر محاذ پہ شکست فاش دی. جی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا، جائے کدھر. ود ان انڈیا اپنی اس کی فورسز کے سینئر آفیسرز، چیف لیول کے جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں اور بالکل حق بجانب کر رہے ہیں. جب مودی صاحب کک بیک کھائیں گے ٹکا کے فرانس کی جیٹ سے، تو وہ تو ایئر فورس کو ڈائریکٹ فیل ہوگی. جب اب اس کے لیٹسٹ اکوپمنٹ لانے کی بجائے آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں لا کے فوج کو دیں گے، اور جب ان کے اوپر ان کا بجٹ یا ان کی ٹریننگ یا ان کی ایفیشنسی وہ ساری چیزیں ڈیفیشینٹ ہوں گی، تو پھر سرٹنلی میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان نے نہ صرف ملٹری آپریشن میں بلکہ ڈپلومیٹیکلی جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اکنامیکلی جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور باقی سب طرف سے سب محاذوں پہ وائٹ ہاؤس سے لے کے پیوٹن کے محل تک اور ادھر سے لے کے شیپنگ کے دفتر تک کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں ہماری موجودہ ٹیم کی ڈیلیگیشن ایکٹیویٹ ہو کے پہنچے نہ ہوں اور ان سے پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ نہ کی ہو. جی. حتیٰ کہ ٹرکی تک. اور پھر ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں جتنی وزٹ اپنے پرائم منسٹر اور ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور باقی ڈیلیگیشن کی دیکھی ہیں، میں تو ہر ہفتے میں 1-2 دفعہ دیکھتا ہوں کہ کبھی جہاز ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اور جدھر بھی جا رہا ہے کوئی میجر کانفرنس ہوتی ہے، کوئی میجر میسج ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں، ان کی سبسٹینشیل میٹنگز ہوتی ہیں. ان میٹنگ کے جو ایم او یو یا جو ان کے کمیونکے باہر آتے ہیں بڑے ہی پازیٹیو ہوتے ہیں. کہاں ٹائم تھا چند سال پہلے کہ پاکستان آئسولیٹ تھا، پاکستان ڈی اسٹیبلائز تھا، پاکستان ڈیفالٹ تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ابھی چیزیں ساری کی ساری امپروو ہونے شروع ہو گئی. یہ تو کور کمانڈر کانفرنس کا میں ذکر کروں گا. جو کور کمانڈرز، فارمیشن کمانڈر، کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈر، ان کے جی او سیز اور نیچے تک سپاہی تک جو پرفارمنس پاکستان فوج، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی فیلڈ مارشل کی کمانڈ میں دکھا رہے ہیں، وہ کبھی آج تک اتنی ایکسیلنس اور اتنی زبردست اس قوم نے نہیں دیکھی. آپ کو دشمن تعریف کرتے نظر آتے ہیں. دشمن کے جتنے بھی ان کے سینئر لوگ ہیں، بے شک وہ میڈیا کے ہیں یا وہ فورسز کے ہیں یا وہ ڈپلومیٹس ہیں، ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ کوئی کسی ایک چیز کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ٹریننگ کی کر رہا ہے، کوئی ایکسیلنس کی کر رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی کر رہا ہے. اور یہ بھی میں ایک چیز پلیس کر دوں، کوئی چائنا وائنا کسی سے ہم نے کچھ نہیں لیا. ہم نے اپنے لوگ 2-4 سال پہلے اکوپ کیے، ٹرین کیے. آج سب کے سب وہ بچے بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز کا 24 گھنٹے دھیان رکھ رہے ہیں. اپنے سیٹلائٹ پارکوں نے بھیجے، اور باقی چیزیں میں ذکر نہیں کروں گا. ہم آگے بھی تیار ہیں. انڈیا کو بہت شوق ہے نا مودی صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی لیول ہو جائے آپ کے الیکشن کے لیے، آ جائیں، پھر دوبارہ آ جائیں، اور پھر دوبارہ سیز فائر کی طرف وائٹ ہاؤس نہ بھاگیں. پھر حوصلہ کر کے 2 ہفتے ذرا دیکھیے کہ انڈیا میں بچتا کیا ہے. باقی حوصلہ ہی تو نہیں ہے کرنا صاحب. ایک چیز لاسٹ جی، ابھی وار مودی صاحب کو وارہ کھائی یا انہوں نے پلان کی، وہ ہے ٹیررزم. ٹیررزم میں ہمیں وہ بہت نقصان پچھلے 10 سال سے دے بیٹھے ہیں. ٹی پی کو ساتھ ملا کے اور دیگر ایسے گروپس کو ساتھ ملا کے فائننس کر کے ان کو باہر ٹرین کر کے ان کو بی ایل اے کو اسپانسر، تو یہ جو کچھ وہ ادھر کرتے رہے ہیں بلوچستان اور کے پی کے میں، وہ بھی ساری دنیا کو پتہ لگ گیا. پہلے تو ہم برداشت کرتے تھے، اپنی روز شہداء اٹھاتے تھے اور ہم آگے اگلے دن کی تیاری کرتے تھے. ابھی ہم نے ہر چیز کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا. سیٹلائٹ سے بھی کرتے ہیں، زمین سے بھی کرتے ہیں، جدھر سے ان کی لوجسٹک ساری آ رہی ہے تمام کو ٹریس کرتے ہیں. اور یہ سارا ڈیٹا ہم یو این او سے لے کے ہر فورم میں رکھیں گے اور انڈیا کو ہر جگہ پہ ایکسپوز کریں گے کہ انڈیا کوئی پیسفل نیشن نہیں ہے. انڈیا جو ہے
وہ ہر قیمت کے اوپر وہی پالیسی اڈاپٹ کی ہے اس نے جو کہ اسرائیل کی ہے. یہ دونوں مل کے, اور ان دونوں کی ذمہ داری ٹرمپ صاحب پہ ہے. دونوں طرف نام یا شے یا فائنینس یا ان کو آرمامنٹ وہ پیچھے سے یو ایس اے سے آ رہے ہیں. تو یو ایس اے ان کا کنٹرول کرے, ان کا دھیان کرے اور پیس کی طرف لے جائے. نوبل پرائز ون ٹرمپ صاحب کو ضرور کرنا چاہیے, اور مگر اس کے کرنے کے لیے پھر بورڈ کے اوپر چیزیں بھی سیکیور کر کے لگائی جائیں اتنی. بالکل درست کہہ رہے ہیں حافظ صاحب. آرمی چیف صاحب نے آج واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران, ترکیہ, آذربائیجان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کرداروں کی تفصیلات جو تھیں انہوں نے سب سے فورم کو آگاہ کیا. اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی اور جنگی محاذ پہ بھی بہترین کامیابیاں سمیٹی ہیں. دیکھیں, جو اس ملک کے لیے بہتر ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہونا چاہیے. اور جو حالیہ 2-3 مہینوں سے جو آذربائیجان اور ترکیہ اور پاکستان کی ایکویشن بن رہی ہے, یقیناً یہ اس خطے کے لیے, پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے بھی بڑی بہترین ہے. اور آئندہ کے جو ایک اسلامک ایک دوستانہ ماحول میں جو بات چیت چل رہی ہے یہ بڑا خوش آئندہ ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف بھارت سے فتح کا جشن منا رہے ہوں, لیکن دوسری طرف آپ اپنے ملک کی پاپولر پارٹی کو اور اس کے سیاسی کارکنوں کو اس طرح دبائیں جو ایک جیسے اسرائیل فلسطینیوں کو دبا رہا ہے. کیسے کہ بزرگ لیڈرشپ کو آپ جیلوں میں ڈال دیں, بے بنیاد اور جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں پاکستان کے پاپولر لیڈر کو آپ جیل میں پھینک دیں, اس کے بعد اس پارٹی کے انتخابی نشان کو چھین لیں. اس ملک میں سپریم کورٹ کی احکامات کے باوجود آئینی مدت پوری ہونے کے بعد پنجاب میں الیکشن نہ کرائے جائیں, اور پھر جب الیکشن کروائے جائیں پہلے انتخابی نشان چھینا جائے, پھر تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے جائیں. اور اس کے باوجود جب قوم نے عمران خان سے, تحریک انصاف سے اپنی محبت کا اظہار کیا, اپنی حمایت کا اظہار کیا, تو پھر وہ انتخابی نتائج کو بدل دیا گیا. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ آپ دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنی خارجی امور کو بہتر کریں. یقیناً یہ پاکستان کے حالات کے لیے بہت ثمر اس کے مل سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو ٹریک پہ نہیں لائیں گے, سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانا ترک نہیں کریں گے, تب تک پاکستانی قوم کی حمایت اس سسٹم کے ساتھ, اس حکومت کے ساتھ, اس حکومت کے ساتھ نہیں آئے گی. تو یقیناً جو خارجہ لیکن میں بھی چاہ رہی ہوں کہ خارجہ محاذ پہ میں نے اس کا میں نے یہ کمپیریزن کیا ہے کہ اگر آپ ادھر فتوحات لے رہے ہیں تو یہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھیں, ان سے بھی مذاکرات کریں. ان کو جو ریلیف آپ دے سکتے ہیں وہ اس ملک کے بچے ہیں جن کو ابھی جیل ٹرائل چل رہا ہے 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں, تو یقیناً یہ چیز اس سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے جو آپ خارجی امور پہ چلا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, بلاول بھٹو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عالمی سطح پہ اپنا 2 ٹوک موقف اپنایا, بہت سکسیسفلی وہ اس کو بائی بھی کیا گیا. انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا, چاہے وہ جنگی محاذ ہو, سفارتی محاذ ہو, کامیابیاں سمیٹی ہیں. بلاول صاحب کو جب یہ ایک سفارتی محاذ پہ بھیجا جا رہا تھا, اس وفد کا سربراہ بنایا گیا تھا, تو بہت سارے اس وقت شکوک و شبہات تھے, بہت زیادہ بے چینی تھی کہ دوسری جانب جو بھارت کی جانب سے جو بلکہ ایک نہیں کافی زیادہ وفود بھیجے گئے تھے, تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو وفد ہے وہ اس طرح سے کامیابیاں سمیٹ سکے گا یا نہیں سمیٹ سکے گا. لیکن جس طرح سے ہمارے وفد نے کامیابیاں سمیٹی ہیں, جس طرح سے ہمیں بائے کیا گیا ہے, ہمارے بیانیے کو سنا گیا ہے, اپریشیٹ کیا گیا ہے, سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھارت کا ایک پریپوگنڈا تھا, اس کے مطلب جنگ تو ایک بات کی بات ہے نا, جو میڈیا پہ اس کا پریپوگنڈا چل رہا تھا, اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, بیانیہ دفن ہو گئے, بائے تو کسی نے کیا نہیں ہے. یہ بالکل دفن ہو گیا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہے جی, یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سرکلز کہہ رہے ہیں. اور یہ ڈے 1 سے ہی جب فوری طور پر جیسے ہی یہ پہلگام واقع ہوا, اور فوری طور پر اگلے کوئی 30 منٹ کے اندر جبکہ اس کا فاصلہ بھی کافی تھا, ایف آئی آر درج کر لی, اور ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی تھی, 5 منٹ کے اندر میڈیا پہ شور مچ گیا تھا.
اور اس کے بعد فوری طور پہ جو ان کا پہلی ڈپلومیٹک بریفنگ تھی جی جو کہ کافی وقت کے بعد یعنی 48 آورز کے بعد ہوئی, اس میں بھی کوئی بھی ایویڈنس یعنی کوئی ایوٹا آف ایویڈنس نہیں دے سکے تھے, اور وہیں سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. لیکن اصل جو پھر اس میں کامیابی ہوئی وہ جب اس نے پاکستان پہ حملہ کیا, اس کے نتیجے میں سویلین آبادی بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور پھر وہ دوسرا سیٹ بیک تھا بھارت کو. پھر جب اس کے پاکستان نے جو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا, یہ ایک سیریز ہے صبر کی, تحمل کی, طاقت کی, حکمت کی, ٹیکنالوجی کی, جذبے کی, کہ جس نے یہ آج پاکستان کو یہ دن دکھایا. اور اس کے بعد پاکستان نے ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بائے کیا اور اپریشیٹ کیا, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان نے بار بار ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور بار بار جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ انوالو کیا, اور پرائم منسٹر نے آن ریکارڈ تمام دنیا پہ یہ مخاطب کر کے کہا اور بھارت کو پیشکش کی کہ اینی تھرڈ پارٹی آپ جو ہے وہ کر لیں, انٹرنیشنل کوئی باڈی, انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ آرگنائزیشن, کسی کو آپ اس پہ آن بورڈ لے لیں تاکہ پاکستان کا رول جو متعین کر سکے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ انیشیٹو تھا, ایک آفینسو تھا ڈپلومیٹک پاکستان کی طرف سے, کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ بھارت کے ان الزامات کی جو ہے وہ تحقیقات کرے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد پھر آخری کیا ہوا کہ جب بھارت نے ایک دن پھر وہ جب ڈرونز کا ہوا تو وہ جس قسم کی نیوز اندرونی میڈیا سے کہ جنہیں عام طور پر ابھی آپ نے بھی لفظ استعمال کیا شر پسند, وہ پھیلائی گئی, دشمن کو گلوریفائی کیا گیا. اور پھر جب آخری دن یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات جب انڈیا نے ہماری فوجی تنصیبات پہ جس میں نور خان ایئر بیس اور ایئر فورس کے دیگر بیسز شامل ہیں اس پہ حملہ کیا, تو پھر پاکستان نے ریسیپروکیٹ کیا, پاکستان نے اس کا رسپونڈ کیا, اور پھر دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اب پاکستان کی مجبوری تھی کہ باوجود اتنی اپیلز کے بھارت سے کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, ہم دفاع اپنے ملک کا کریں گے لیکن ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. یہ سارے فیکٹرز جو ابھی میں نے مختصراً گنوائے, انہوں نے پھر اس پاکستان کی اس ڈپلومیٹک جو فتح تھی اس کے بعد الٹیمیٹلی, کہ جسے پاکستان کے ڈیلیگیشنز نے جس میں سر فہرست ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کی قیادت میں گئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں گئے, اینڈ دے پرفارمڈ ویل, اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد بھی تھے. اور اس وقت تک جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اتنی نرم ہو چکی تھی پاکستان کے حق میں, اور بالخصوص جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی سپیریارٹی, جذبے کی سپیریارٹی, یہ ساری چیزیں اب میں ان پہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ کرنل صاحب نے بڑی تفصیل سے گنوا دیا, اور حافظ صاحب نے بھی اس ڈپلومیٹک فتح کو جو پاکستان نے حاصل کی اسے اپریشیٹ بھی کیا اور ایکنالج بھی کیا ابھی آپ کے سوال کے جواب میں. تو یہ وہ چیز ہے جس میں پاکستان کی پوری قوم کا اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے, ریاستی اداروں نے, فیلڈ مارشل کی سرکردگی میں مسلح افواج نے اس کو کیا. اس پہ پھر آخری جو حملہ تھا وہ بھی بڑا خطرناک تھا جو ابھی ریسنٹلی کیا گیا, کہ جس میں یہ الزام دھرا گیا کہ ہماری جو انڈیجنس رسپانس تھا اس کو الزام دیا گیا کہ یہ شاید چائنا نے کوئی چیز پاکستان کو پرووائڈ کی ڈیورنگ وار. تو اس کا بھی پاکستان نے بڑی چلے راجہ صاحب, ہمیں تو چائنا کی طرف سے ایک الزام ہم پہ لگایا گیا نا کہ چائنا نے سپورٹ کیا ہے. بھارت کو کتنے ملکوں نے سپورٹ کیا؟ اس کا مطلب پاکستان کو ایک سپورٹ کرنے والا چائنا. لیٹ سپوز اگر بھارت کا بیانیہ بھی سن لیں تو دو ملکوں کا ملا کے کوئی 8 ملکوں کے ساتھ مقابلہ تھا. اس نے کس ملک سے کیا نہیں بائے کیا ہوا, کیا اس کو اسرائیل تو اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا, بھارت کے اندر بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا بیانیہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. راجہ صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. کرنا صاحب, ایک 6 مگوئیاں تو خیر چلتی رہتی ہیں, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں, بہت ساری باتیں خود بھی بھیجی جاتی ہیں تاکہ اس کا رسپانس ہمیں پتہ چلے. اب یہ جو خبر ہے, یہ جو محسن نقوی صاحب نے صدر مملکت کی تبدیلی سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے, ایگزیکٹلی یہ خبر مارکیٹ میں آنے کی
تک کیا تھی سمجھ نہیں آئی نا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنسی کے لیے خواہش مند ہیں اور زرداری صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیں بیماری کا کہہ کے. جی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم صاحب فورسز کے ہی کمانڈر رہیں گے, یہ بات آپ لکھ لیجیے. ٹھیک. وہ کبھی بھی صدارت کا عہدہ نہیں لیں گے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور نہ ان کو لینا چاہیے, اور صدارت کے عہدے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ملک کو اگر انہوں نے دوبارہ ری بلڈ کرنا ہے, ریکور کرنا ہے, دنیا کی پہلی صف میں کھڑا کرنا ہے, تو وہ پھر جس طریقے سے SIFC اس وقت چل رہی ہے اور جتنا کام ہو رہا ہے, اور جس ملک میں جتنی بھاگ دوڑ شہباز صاحب کی ٹیم اور چیف ساتھ جاتے ہیں, خود موجود ہوتے ہیں, یہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, اس کام کو ڈسکنٹینیو نہ ہونے دیجیے. اس کو سیبوٹاج کسی نے کرنے کے لیے یہ خبر پھیلائی ہے, ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے خبر پھیلائی ہے. پریزیڈنٹ زرداری اچھی صحت ہے ان کی, یا جیسی بھی ہے, ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ وزڈم والے آدمی ہیں, چیزیں سمجھتے ہیں, اور ان کو معاملات کو وقت پہ حل بھی کر رہے ہیں. کوئی دقت نہیں ہے زرداری صاحب کو یا بلاول کو اس گورنمنٹ کو مدد کرنے کے لیے. خبریں فلوٹ کرتے ہیں. جی دیکھیے میں ایک عرض کروں, ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پنچ کس کو کر رہا ہے, جس کو پنچ کر رہا ہوتا ہے وہی آگے کرمنل کرتا ہے. PTI کر رہی ہے. جی PTI کو اس وقت ان کے بچے آ رہے ہیں, وہ تحریک کی آواز دے رہے ہیں, وہ ڈی سٹیبلائزیشن دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے معاملات طے کیے جائیں. اور میری گزارش ہوگی, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں نیشنل کنسنسس کر لینا چاہیے. ہمیں PTI سے بھی, PTI بھی کوئی دشمن تو نہیں ہے ہمارے, یہ سیاسی پارٹیاں تو اندر باہر آتی جاتی رہتی ہیں, یہ تو ہم ان کو 58 سے آنورڈ دیکھ رہے ہیں, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, ایک آتا ہے جاتا ہے. یہ فارم 47 48 یہ رات کو کمپیوٹر کا اور سسٹم کا بند ہونا الیکشن کے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں, اور نہ یہ ہمارے لیے کوئی خبر ہے. یہ خبر یہ خبر کرے کہ جو اندر جاتا ہے وہ جلدی سے باہر آ کے مین سٹریم میں شامل ہو جائے. وہ اس کو ذاتی نہ بنائے, ذاتی ایشو نہ بنائے, ایگو کا معاملہ نہ بنائے, خان صاحب کی طرح اتنا غصہ نہ کرے کہ ان کو بچے بلانے پڑیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو کہ اپنی ماں کے ساتھ ادھر اپنا کام کر رہے تھے, کوئی تعلق واسطہ نہیں ان کا سیاست سے, پاکستان کے افیئر سے, وہ بیچارے ہماری زبان تک تو بول نہیں سکتے. اور جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ گھر بھی ادھر ان کی والدہ کے ذریعے سے ایک خاص سیکٹ کا ان کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے یہودیوں سے, تو ہم اس معاملے کو چھیڑے بغیر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ادھر آئیں گے تو ملک ہمارے کا نقصان ہوگا, ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا. ایک بات میں اور بڑی پتہ کی کہہ دوں, ان کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک کا نقصان ہوگا, ملک ڈی سٹیبلائز ہوگا. ادھر تحریک چلے گی, ادھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. تحریک تو آلریڈی انہوں نے چلانی ہے, انہوں تو تحریک میں پارٹ لینے آنا. ان کی تحریک دیکھیے, PTI کی تحریک تو قوم نے دیکھ لی, پچھلی 6 دفعہ دیکھی ہے, کتنی کی چلتی ہے, کتنے دن چلتی ہے, کب واپس ہو جاتی ہے, اور کدھر پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے. گنڈا پور والے کو 48 آور کے 72 آور, بہرحال وہ تو ایک ساری تاریخ لکھی گئی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ دیں. آئندہ کی دیکھتے ہیں. دیکھیں نا, آگے جب ان کے بچے آئیں گے, انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان آنا ہے, ان کی ماں کنسرنڈ ہے, کسی نے ابھی تک ان کو کوئی FIR درج نہیں کی, کسی نے کہا ان کو جیل میں ڈالو. کیوں ڈالیں؟ دھمکیاں تو مل رہی ہیں نا, کہا تو جا رہا ہے. آپ کے بیرسٹر عقیل نے بات کر دی, رانا ثناء اللہ نے ان کے محمد مالک کے پروگرام میں یہ بات کر دی. جس کسی نے بھی یہ بات کی, امیچورٹی کی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ میں یاد کراؤں گا, آپ ان کی عرفان صاحب کی جیو کے اوپر جی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے دی ہے, اس کو ذرا دیکھیے گا, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی یا نواز شریف کی پالیسی عرفان صاحب کی, انہوں نے یہ کہا آتے ہیں آئیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کے تحریک چلانا ہے, وہ آئے اپنے والد کو ملیں, وہ آ کے تحریک چلانا چاہتے ہیں, پیسفل ضرور چلائیں. تمام پارٹیوں کے بچوں نے جب ان کے والدین جیلوں میں تھے تو انہوں نے تحریک میں ان کے بچوں نے بھی اور ان کی بیگمات نے بھی حصہ لیا. تو یہ حصہ جب سب نے لیا تو ان کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں, مگر لائن کراس نہ کریں, فوج کو ٹارگٹ نہ کریں, اسلحہ نہ چلائیں, آگ نہ ہو, ادھر لوگوں کو مارے نہ, اس قسم کے حالات نہ کھڑے ہونے دیں کہ دوبارہ پھر یہ بھی
اسی جیل میں جائیں اور ان کے اوپر بھی چارجز دہشت گردی کے اور سارے لگے ہوں اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے نیچرل کنسنسس کر کے, پھر یہ ہوگا کہ بچے بھی آنے چاہیے فلاں بھی. تو بچوں کو وہ سب کے بچے ایک جیسے ہیں, آئے حصہ لیں اور سیف گارڈ کر کے ان کو خوشی خوشی واپس بھیجیں. اور میں یہ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ کوئی رستہ نکالیں, تھوڑی سی گورنمنٹ کو فلیکسیبلٹی تھوڑی سی دکھانی پڑے گی میرے خیال میں. کرنے صاحب, حافظ صاحب, گورنمنٹس ہمیشہ بگ بردر کا کردار ادا کرتی ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کیونکہ گورنرس ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, ابھی آپ نے جو میں نے آپ سے پہلا کویشچن کیا تو آپ نے اس کے آنسر میں کہا کہ کنسنسس ہونا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے آپس میں بیٹھ کے. خان صاحب نے تو مذاکرات کے دروازے بند کر دیے, وہ تو کہہ رہے کہ اب مذاکرات ہونے ہی نہیں ہے کسی سے. اب تو جناب آپ تحریک چلائیں اور 5 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, 5 اگست, کیونکہ ان کو 2 سال مکمل ہونے ہیں, تو 5 اگست تو پیک پہ جانی چاہیے یہ تحریک. تو پھر مذاکرات آپ جن سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے کرنا نہیں چاہ رہے, تو جو آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے, تو مذاکرات ہوں گے کیسے؟ دیکھیے, ایک تو میں کرنل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, نہایت خوبصورت بات کی جو اس ملک کے لیے بہت بہتر تھی کہ قومی دھارے میں تمام سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے. بالکل, یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا, ابھی تو تحریک کا سکیجول نہیں آیا, اس کو شیڈول نہیں کیا گیا. تو پہلے وہ تحریک جو تھی وہ پرامن سے پرتشدد کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جب ایک تحریک چلی نہیں ہے تو آپ اس کے متعلق کیسے رائے بنا سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسرا, تحریک انصاف کو جس بنیاد پہ پرتشدد تحریک کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ ہے 9 مئی کے واقعات. تو تحریک انصاف اور عمران خان, جی 26 نومبر تو بعد میں ہے نا, میں پہلے وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پہلا شخص کون تھا جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا. آخر وہ ہماری حساس ادارے کی ایک اہم عمارت تھی, وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہونی چاہیے. وہ آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے, وہاں پہ چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ توڑنے والا کون تھا؟ وہ پہلا شخص کون تھا جو جی ایچ کیو میں یا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا؟ وہ کون شخص ہے جو آگ لگا رہا ہے؟ یہ فوٹیجز تو آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. تو تحریک انصاف تو اس کو ایک ٹریپ سمجھتی ہے, تحریک انصاف اپنے خلاف سازش سمجھتی ہے, اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو سچ سمجھتے ہیں یا یہ تحریک انصاف نے کیا ہے تو وہ آج تک فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائے گی. تیسری بات یہ رہ گئی کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ کیوں آنے پہ مجبور ہوئے. یہ تو پوری قوم کے لیے ایک سوچنے کا ایک لمحہ ہے کہ ایک باپ کو قید میں رکھا گیا اور اس کے بیٹوں سے جو ایک رابطہ تھا, جو ایک ٹیلی فون کی سہولت تھی, جو اس ملک کی عدالتوں نے یہ آرڈرز کیے ہوئے تھے, تو جب رابطہ نہیں ہو رہا, صحت کے متعلق خدشات لاحق تھے, تو وہ باپ اپنے بچے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کو کوئی وزیر کہتا ہے کہ جی گرفتار کر لیں گے, قانون کے مطابق کریں گے, تو پھر یہ تو انتہائی یہ شرمناک یہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک تو پوری پارٹی کو ختم کرنے کی سازشیں کریں, آپ ایک دہتے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیں, اس کے بچے آئیں تو آپ اس کے متعلق دھمکی امیز سلوک رکھنے کا ایک اندیا دینے لگیں. تو یہ ساری چیزوں کو بھی سوچنا پڑے گا. بالکل. اچھا, ایک پوائنٹ میرا مزید ایڈ کر لیں. اپنی ساری اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اتنی ڈیفینسو پوزیشن میں کیوں ہے. اگر ان کے بیٹے آ رہے ہیں تو اس پہ علیمہ بی بی نے جب یہ خبر بریک کی تھی, جب میڈیا کے سامنے رکھی تھی کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں, اس میں انہوں نے ایک چیز پہ بڑا سٹریس دیا تھا کہ انہوں نے خان صاحب سے اجازت نہیں لی ہے. خان صاحب کو اپنا ڈیسیژن سنایا گیا آپ کی طرف ان کے بیٹوں کی جانب سے, ان سے پوچھا نہیں گیا, یعنی کہ انہوں نے اپنا ڈیسیژن ان تک کنوے کروا دیا ہے. تو یہ مطلب ایک سینس لیس سی بات ہے کہ آپ اس چیز پہ اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی ہے. اگر وہ اپنے فادر کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ آئیں, ان سے ملیں, ان کے لیے ایک پرامن تحریک اگر چلانا چاہ رہے ہیں, ان کی رہائی کے لیے وہ چلائیں. اتنا ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ کوئی ڈیفینسو پوزیشن نہیں اختیار کی. وہ ایک مختصر سٹیٹمنٹ میں ایک جامعہ بات کی گئی کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ بچے آنا چاہتے ہیں اور خان صاحب ابھی اس کی اجازت دیں گے یا فیصلہ کریں گے اس کے اوپر. تو وہ کلیئرلی بتایا گیا کہ بچے بضد ہیں اپنے باپ سے ملنے کے لیے, تو وہ آنا چاہتے ہیں. خان صاحب کو بتا دیا گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا. یہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹ تھی. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ اس ملک میں
جو ایک نام نہاد جمہوریت ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، پوری قوم بھی اس پہ عینی شاہد ہے. تو اب یہ جو بات ابھی چل رہی تھی کہ تحریک انصاف اس کے پیچھے ہے کہ ملک میں آصف علی زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے، وزیر داخلہ اس پہ پریس بریفنگ کرتے ہیں، تو تحریک انصاف کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تحریک انصاف کے نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ان کی رائے ہے، یہ انہی لوگوں نے پھیلائی ہے، یہ میڈیا اپنا سورس سے بتاتا ہے. اعزاز سید صاحب نے، یہ جو ایک سینئر رپورٹر ہے جیو کے، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بھی کی تھی. تو اس کا ملبہ بھی تحریک انصاف پہ نہ ڈالیں. مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے نہیں کیا، 9 مئی کے سارے مقدمات ہم پہ ڈالے گئے. تو خدشہ مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ قاسم اور سلمان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں ڈال دیں. اس طرح کا ظلم اور فسائیت کی ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے. تو بالکل ہر چیز تحریک انصاف پہ ڈالنے کی بجائے پہلے نجم سیٹھی صاحب سے پوچھا جائے، اعزاز سید صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی. تو تحریک انصاف کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر آئی، چلیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں، یہ تو بات کلیئر ہو گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں گے اور دیکھیں میں بالکل یہ پارٹی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے، میری ایک سیاسی جو ہم نے پچھلے 25 سال میں سیاست کی ہے زمانہ طالب علمی سے آج تک، اگر کسی موقع پہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا تو وزارت عظمیٰ پہ بھی ضرور تبدیلی آئے گی اور پھر وہ بلاول کو لایا جائے گا. یہ میں تجزیاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میری ایک رائے ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، اتنا ایکسٹریم لیول کی سٹیٹمنٹس دینے کی سر کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آ رہا ہے پاکستان، پہلے اس کو آ تو لینے دینا. اگر تحریک چل رہی ہے پہلے تحریک چل تو لینے دیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ اوفینسو سائڈ پہ جا رہی ہے نہیں جا رہی، کوئی کسی کو اس سے پرابلم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیا ایشوز ہیں. آپ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے. تو جی بات یہ ہے کہ ابھی حافظ صاحب نے جو فرمایا اس میں ہمیشہ آپ نے خود بھی اس میں نشاندہی کی، 26 نومبر کی بھی اور دیگر مواقع کی بھی. کبھی لشکر پشاور سے چلا اور اسلام آباد پہ جارحیت ہوئی، کبھی پشاور سے چلا اور لاہور پہ حملہ ہوا اور کلاشنکوفوں کے بٹ سے ایک صوبے کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ شیشے توڑتا پایا گیا، اسلام آباد کے درخت جلے. تو یہ جو پرتشدد والی بات ہے وہ تو ان کے اپنے کنڈکٹ سے، یعنی اس سے پہلے ایک بھی چونکہ 9 مئی سمیت پرامن نہیں ہوئی. صرف 9 مئی کی مثال نہیں ہے اور دیگر نصف درجن کے قریب مثالیں. اور یہ 2014 کے دھرنوں سے یہ معاملات، اس وقت بھی پولیس افسروں کا کیا حال ہوا تھا، سر پھٹے تھے. تو ایک تو یہ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ پرتشدد کی جو ہے وہ اینٹیسپیشن ہے اور پرتشدد کی جو ہے وہ آپ خدشات ضرور ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی. یعنی کہ راجہ صاحب آپ کو صرف خدشات ہیں اور خدشات کی بیس پہ مجھے دیکھیں وقت فائزہ، مجھے آپ وقت اگر برابر جی میرا ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں پھر ریلیکس ہو کے اپنا پورا پوائنٹ مجھے دونوں کا اکٹھا ہی جواب دے دیں. چلیں پہلے کا دے دیں. کہنا چاہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں ساتھ. جی ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جی وہ جو ان کے بیٹے آ رہے ہیں اور وہ اب چونکہ شمال کے جو حملے تھے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے تو اب مغرب سے کچھ حملے کیے جائیں گے یا ایک ایسے، یعنی وہ مجھے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب آپ موضوع چھیڑ دیا ہے تو مجھے حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار یاد آ رہے ہیں کہ یہ اگر اتنی منظم طریقے سے ایک جو ہے وہ میں نہ جینیٹکس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ فیتھس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ زائونزم پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نہ جو زائنسٹ عالمی جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں، نہ میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کا جو ابھی بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، اور نہ میں اس کو لندن کے میئر کے الیکشن کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں. وہ ان بچوں کے متعلق اگر کسی کو خدشات ہوں گے تو پاکستان کے عوام کو ہوں گے کہ وہ بچے جو کسی اور فیملی میں پرورش پا رہے ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے کتنے آگاہ ہیں، کہ وہ پاکستان کی کیا سیاست اور پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جو ہمیشہ دعوے کرتی تھی
کہ ہم وراثت میں نہیں جائیں گے, ہم نے ایک پوری ٹیم تیار کی ہوئی ہے, ہمارے پاس ایک پوری نرسری ہے. وہ اتنی بانج ہو گئی ہے اس کی لیڈرشپ, چیئرمین سمیت, لیڈر آف اپوزیشن سمیت, کہ اب وہ دیار غیر میں اور غیر گولڈ سمتھوں کے پاس پلنے والے بچوں کی محتاج ہو گئی ہے. تو حکومت کو کوئی خدشات نہیں ہے, نہ کوئی. راجہ صاحب اولاد ہوتی ہے, چاہے وہ یہاں پرورش پائے یا باہر پرورش پائے. سیاست پوائنٹس لیتے جائیں نا سر, راجہ صاحب سیاست پوائنٹس لیتے جائیں, سیاست پوائنٹس لیتے جائیں. جی پلیز مجھے یہ والا کمپلیٹ کائنڈلی کرنے دیں. میں تیسرا اسی پوائنٹ پہ جس میں میرے دوستوں نے بات کی, تو کوئی خدشات نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے دھمکی کی, یا یہ جو بات جمائمہ صاحبہ کا آج جو ایک ٹویٹ آیا, آپ دیکھیں پاکستان کے معاشرتی رشتوں کو اور پاکستان کے سماج کو کہ کس حد تک وہ پاکستان کی سیاست سے آج بھی جو ہے وہ منسلک ہیں, اور وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ ناٹ ایز اے مدر, انہوں نے کہا جی کہ وہ پاکستان میں ان کو کسی نے دھمکی نہیں دی, نہ کوئی دے گا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب ڈسکس ہوتی ہے میڈیا پہ, مثلا پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کسی غیر ملکی شہری کو اور نوجوان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں آ کے تو حصہ لے, یعنی جب تک what to speak of وہ جو تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی یا کامیاب ہوگی. کیا یہ عدم اعتماد نہیں ہے پوری تحریک انصاف کے تمام ٹیئرز کی لیڈرشپ پہ؟ راجہ صاحب فیملیز اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی ہیں. کیا کلثوم نواز صاحبہ نے جب بڑے میاں صاحب کے اس سپورٹ کے لیے باہر آنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کو اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد تھا؟ کیا بھٹو صاحب کی مسز نے جب باہر آ کے بھٹو صاحب کے لیے سٹینڈ لیا تھا, ان کو اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد تھا؟ کیا اگر یہاں پہ بہنیں یا بیٹے آ رہے ہیں تو اس کو عدم اعتماد آپ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے. میری بات آپ نے مکمل کر رہے. ہم نے علیمہ خان صاحبہ پہ عدم کا یہ بات نہیں کی, ہم نے ان کی سابق خاتون اول جب تک لیڈ کرتی رہیں ان کو اس پہ یہ بات نہیں کی. میں نے تو یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا یہ سوچنے کا مقام. راجہ صاحب کی آواز بند ہو گئی ہے. جی وہ آواز تو لازمی اب بند ہوگی, اور ان کی بہنیں لیڈ کر رہی ہیں. راجہ صاحب ہمارے اینڈ سے بند نہیں ہوئی ہے, آپ کے اینڈ سے بند ہوئی ہے. ہم قطن, میں پوری گارنٹی دیتی ہوں, آپ جو بات کریں گے میں اس کو لائیو بھجواؤں گی, یہ میری گارنٹی ہے. میں قطن کوئی بات نہیں ایڈٹ کرواؤں گی. جی میں آپ بس میرے ٹائم کو جو ہے وہ اس میں سے ذرا جلدی آرگومنٹ دینا راجہ صاحب, ٹائم کم ہے. آپ نے یہ نقطہ فیملیز کا اٹھایا تو ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں. خود میرے بچے نکلے تھے جب میں گرفتار ہوا تھا, لیکن اس حق کو علیمہ خان صاحبہ کو حاصل ہے, پاکستان کے نیشنلز کو حاصل ہے. لیکن سر اب آپ نیشنل اور انٹرنیشنلی تو بیچ میں نہ کریں, ٹھیک ہے جی. پاکستان کے عوام بھی نہیں دیں گے, یہ میری گزارش تھی. اور یہی, ورنہ کوئی کسی کے خلاف ایف آئی آر نہ کوئی کرنے کا کہیں فیصلہ ہوا ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. درست ہے, لیں گے درست ہو گیا. وہ ویزا اپلائی کریں گے. راجہ صاحب لاسٹ 2 منٹس ہیں, میں ذرا دوسروں کا بھی کامنٹ لے لوں, دوسرے مہمانوں کا بھی. لاسٹ 2 منٹس ہیں, مجھے تھوڑا سا مارجن دیجیے گا, آپ کو پوائنٹ آگے کرنا. صاحب پاکستان آئیں گے, قانون کے دائرے میں احتجاج کریں گے, ہم سیکیورٹی دیں گے, اگر لا قانونیت و بغاوت کی تو 26 نومبر سے زیادہ مرمت کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہی, عقیل ملک صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی کہ حکومت پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ابھی راجہ صاحب نے کہا کہ ان کی ہر دفعہ وائلیشن ہوتی ہے, جتنے بھی یہ تحریکیں چلاتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں تو اس میں یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب مائنڈ سیٹ تو بنا کے بیٹھی ہوئی ہے نا گورنمنٹ آلریڈی. دیکھیے جی بات یہ ہے, گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہو یا نہ ہو, اگر تو تحریک پیسفل ہوگی, اور اس ملک میں پیسفل تحریکیں چلانے والے نظر آتے ہیں. سر اگر گورنمنٹ چلنے دے گی تو پیسفل ہو جائے گی. اجازت دیجیے جی. فضل الرحمان تحریک چلاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک بندے لے کے آتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں ہفتہ 10 دن, اس کے بعد معاملات طے ہو جاتے ہیں, گھر بھیج دیتے ہیں. اس طرح سے بے شمار اور ہے, جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, باقی پارٹیوں کو دیکھ لیں. ہم گزارش یہ کریں گے تحریک انصاف سے کہ اس وقت ہم نے, ہاں قوم ساری اکٹھی ہے, ہر بندہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے, اور فوج اگلا حملہ مودی کا
آیا ابھی آیا کہ کل آیا، درست کہہ رہے بالکل ہیں۔ حالات واقعات ایسے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ وائٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، وہ ٹرینگل کی کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جو میسج دیا گیا ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی۔ اس ہمارا دھیان ادھر ہی رکھیں، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ملک کو بچائیں۔ ملک بچ گیا تو ہم بھی، پاکستان ہوگا تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ یہ چھوٹے معاملات ہیں، ان بچوں کو، ہر ایک کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے۔ ان کو ان کے والد سے ملنے دیں، اس کے والد کو بھی کسی طریقے سے، ان بچوں کو کے والد کو سافٹ کرے۔ ہو سکتا ہے یہ بچے آگے سافٹ کریں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہے۔ لاسٹ کمنٹ سر حافظ صاحب آپ سے۔ جی ایک تو میں راجہ صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑی تحمل سے بات کرتے ہیں، بالکل کرنل صاحب کی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ خاندان سے جمائمہ خان کی عمران خان سے شادی ہوئی، پھر وہ یہودی لابی اور یہ وہ سب چیزیں قوم نے مسرت کر دیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں قوم نے یہ ثابت کیا کہ تحریک انصاف نہ پرتشدد سیاسی جماعت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کرپشن کے اور باقی الزامات تھے۔ تحریک انصاف کی حمایت کا اعادہ کیا قوم نے 8 فروری کے انتخابات میں، کوئی آج کچھ بھی کہے۔ اور دوسرا مجھے حیرت ہوتی ہے لیکن حافظ صاحب آپ کے گنڈا پور صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا، وہ آنے سے پہلے گورنمنٹ کو قبل از وقت ہی پریپیئر کر دیتے ہیں۔ اپنے منٹ میں میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف جب احتجاج کی کال دیتی ہے، سب سے پہلے کارکنوں کی لسٹیں مرتب کی جاتی ہیں، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دن جس دن احتجاج کی کال ہوتی ہے، پورا شہر یا پورا ملک میدان جنگ بن جاتا ہے، خندقیں کھول دی جاتی ہیں، تشدد سیاسی کارکنوں پہ کیا جاتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کو پذیرائی ملتی ہے، لیکن آج ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ ہے، کرنا صرف 10 سیکنڈ ہے۔ جی میں خان صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب یہ شاید آخری موقع ہو، اس کو آپ سے نہ جانے دیں، تحریک کو فی الحال پوسٹ پون کریں، مذاکرات کی ٹیبل پہ پہنچے فوراً۔ آپ کے بچے آنے سے پہلے آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ پہنچے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا میسج ہے، پروگرام کا وقت ہو گیا۔ بہت شکریہ کنیل ریٹائرڈ صاحب، خوشی صاحب آپ کا، حافظ ذیشان رشید صاحب آپ کا، راجہ قمر اسلام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔